الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسانی زندگی دو حصوں پہ مشتمل ہے اور زندگی کے لیے دونوں ہی ضروری ہے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے۔ روح بغیر جسم کے کوئی نہیں، اس کی اس دنیا میں زندگی کوئی نہیں، اور جسم کے بغیر روح کے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ جسم نہ رہے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ لوگ اسے مردہ کہتے ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں، پیار کرنے والے بھی کہتے ہیں اس لاشے کو اٹھا لو۔ کتنے دن تک یہ یوں ہی پڑا رہے گا؟ جب تک روح ہے تو زندگی ہے، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ اور جب یہ روح نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ مردہ ہو گیا، میت ہو گیا، اس کا جنازہ اٹھا لو۔ جس طرح سواری کی قیمت سوار سے ہے، سواری نہ رہے تو سواری کون پوچھے گا؟ سواری سوار سے قیمتی ہوتی ہے۔ اور اگر سوار ہی نہ رہے تو سواری اپنی قیمت کھو بیٹھتی ہے۔ آج دنیا میں جتنی ترقی ہے، آج دنیا میں جتنی ترقی ہے اور اس ترقی کے لیے جتنا علم رواج میں ہے، آج دنیا میں جتنی ترقی ہے اور اس ترقی کے لیے جو علم رواج میں ہے، وہ اس جسم کے لیے ہے، اس روح اور انسان کے اندر کے انسان کے لیے کچھ نہیں۔ آج دنیا میں جتنی ترقی ہو رہی ہے، جسے ہم ترقی کہہ رہے ہیں، اور جتنا دنیا میں آج علم رواج پا رہا ہے، وہ اس جسم کے لیے ہے، اس روح کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ یعنی یہ جسم صحت مند رہے، اس کی غذا بڑھیا ہو، اس کی دوا بڑھیا ہو، اس کا لباس پوشاک بڑھیا ہو، اس کی راحت و آرام کے نقشے اچھے ہوں، یعنی آپ نظر دوڑائیے آج کی دنیا کی ترقی کی طرف تو سارا سامان اس جسم کے لیے ہے۔ محلات بنتے ہیں، عیش و عشرت کے سارے نقشے بنتے ہیں،
اور اس میں بڑی باریکی سے اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے بجٹ تیار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی بڑی پالیسیاں بنتی ہیں، تو آپ نظر دوڑائیے تو نظر آئے گا کہ وہ ساری ترقی جسم کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ سواری کے لیے تو سب کچھ ہو اور شاہ سوار کے لیے ایک بوند پانی کا بھی نہ ہو، بتائیے اسے ترقی کہیں گے؟ اسے بیماری کہیں گے؟ یہ بالکل ایسی ترقی ہے کہ بغیر صحت کے آدمی کا جسم بڑھنے لگے، پیٹ نکل آئے، ترقی تو ہو گئی۔ کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کے 3 پاؤں ہوں، اضافہ تو ہوا لیکن بیماری کے ساتھ۔ بچی دنیا میں آئی، اس کے 2 آنکھوں کے بجائے 3 آنکھیں ہیں، ترقی ہوئی، اضافہ ہوا، لیکن بیماری ہے۔ آج دنیا جس ترقی کی طرف نکل کھڑی ہوئی ہے نا، وہ صحت مند ترقی نہیں ہے۔ کہ وہ ساری ترقی اس جسم کے لیے ہے، یعنی سواری کے لیے سب کچھ ہے، سوار کے لیے کچھ نہیں۔ اور آپ ہی بتائیے، جب سوار کے لیے کچھ بھی نہ ہو، سواری تیز رفتار ہو، تو سفر پر امن ہوگا یا پر خطر ہوگا؟ شاہ سوار بھوک سے مر رہا، بیماری سے تڑپ رہا، پینے کی ایک بوند نہیں، اور سواری تیز رفتار ہو، تو بتائیے اس شاہ سوار اور سواری کا سفر پر امن رہے گا یا پر خطر ہے؟ جتنی رفتار تیز ہوگی سواری کی، اتنی ہی ہلاکت تیز آئے گی۔ یہی نتیجہ ہے آج دنیا میں۔ پہلے کسی بستی کو اجاڑنے کے لیے ظلم جب کہیں سے چلتا تھا، پہلے کسی بستی کو اجاڑنے کے لیے جب ظلم چلتا تھا تو مہینے اور سالوں لگتے تھے۔ اب ظلم کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ پہلے جب ظالم ظلم کرنا چاہتا تھا تو مظلوم کو کچھ مہلت مل جایا کرتی تھی، سالوں کی، مہینوں کی۔ لیکن آج ظالم با اختیار، طاقتور، اس کے پاس اسباب و وسائل، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ظلم کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ شاہ سوار تو اس میں ہے ہی نہیں جو اسے کنٹرول کرتا اور اس کو ظلم سے روکتا اور اسے انسانیت دیتا، اس کی لگام پکڑتا۔ آج دنیا میں جتنی ترقی ہے وہ اس جسم کے لیے ہے، اس سواری کے لیے ہے، شاہ سوار کے لیے کچھ نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا اس پر اتفاق کر رہی ہے کہ آج کی دنیا اس ترقی کے ساتھ فساد زدہ ہے۔ آج کی یہ دنیا اس ترقی کے ساتھ فساد زدہ ہے۔ غریب کی جھونپڑی ہو یا امیر کے محلات، پسماندہ دنیا ہو یا ترقی یافتہ دنیا، کوئی شک نہیں کہ وہاں فساد ہی فساد ہے۔ اس لیے کہ
سواری کے لیے ہے، جسم کے لیے ہے، اور اس سوار کے پاس کچھ نہیں جس نے اس سواری کو کنٹرول کرنا تھا، اس میں تو جان ہی نہیں ہے، اس میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس سواری کو کہیں روک سکے، وہ تو بے لگام ہے۔ اس کی سواری کی وہ طاقت، وہ اختیارات، وہ قوت بے لگام۔ تو جب اس شاہ سوار اس سواری کا سفر اچھا نہیں ہو سکتا تو پھر دنیا میں ایک باپ بیٹے کا سفر کیسے اچھا گزر سکتا ہے؟ ایک میاں بیوی کا سفر کیسے اچھا گزر سکتا ہے؟ ایک بہن بھائی کا سفر کیسے اچھا گزر سکتا ہے؟ ایک دفتر کے ذمہ دار اور ماتحت کا سفر کیسے اچھا گزر سکتا ہے؟ ایک حاکم اور اس کی رعایا کا سفر کیسے گزر سکتا ہے؟ جب سب کی سواریاں بے لگام ہو اور سوار کہیں ایسا نہیں کہ اسے اپنے سواری کے کنٹرول کرنے کی طاقت ہو، تو پھر تو فساد ہونا ہے نا، پھر فساد ہی فساد ہے۔ اسی کا نام ہم نے ترقی رکھ لیا ہے۔ اور اگر کہیں سے یہ آواز آ نکلے کہ میاں سوار کے لیے بھی کچھ کرو، اس اندر کے انسان کو بھی کچھ غذا دو، اس کی بیماری کا بھی کوئی دوا کرو، تو اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے کہ یہ ترقی کے دشمن ہے۔ تو ایسوں کی عقلوں پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کہیں سے یہ آواز اٹھتی ہے اور کہیں سے یہ محنت ہوتی ہے کہ میاں یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، یہ انسانیت کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کہ جسم کے لیے سب کچھ ہے اور اس اندر کے انسان کے لیے اس کے لیے کوئی ماحول نہیں کہ اسے صحت ملے، اسے غذا ملے، اس کے لیے کوئی ماحول نہیں، اور کوئی اس کے ماحول کے لیے آواز لگائے تو کہا جاتا ہے یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہم پھر پاسماندگی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ان کی عقل پر ماتم ہی کیا جاتا ہے، ان کی عقل و دانش پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام تو ایک پرامن زندگی کا راستہ بتاتا ہے، سلامتی کا راستہ بتاتا ہے، کہ جہاں اللہ نے تمہیں جسم کی صحت اور جسم کی دوا اور غذا کی رہنمائی کی، ماں اسلام نے تمہیں روح اور اندر کے انسان کی دوا اور غذا بھی دی ہے، تب تمہاری زندگی میں سلامتی رہ سکتی ہے، تب یہ تمہیں زندگی کا سفر پرامن مل سکتا ہے، تب وہ دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ لیکن دوڑ لگی ہے، جس تعلیم سے میں آج واسطہ ہے اور جو تعلیم کا آج ہمیں ماحول میسر ہے، وہاں تو جسم کی باتیں ہوتی ہیں، کون سی ڈگری کس کے لیے، اور اس ڈگری کا آخری نتیجہ کیا ہے کہ دوا اچھی بن جائے، لباس اچھا ہو جائے، فرنیچر اچھا بن جائے، تعمیرات اچھی ہو جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، سواری بڑی ہو جائے۔ اس تعلیم اور اس تعلیم کے ماحول میں تو یہ کہیں نہیں کہ یہ اندر کا انسان بھی تو اچھا ہو جائے۔ جس کے اندر یہ جذبہ بھی تو ہو کہ میرا ساتھ کوئی زندگی کا رفیق بھی ہے، زندگی کا ساتھی بھی ہے، اس کے کچھ حقوق بھی ہے، اس کا کوئی حق بھی ہے۔ جس تعلیم سے آج ہمیں واسطہ پڑا ہے اور جو ہماری نسل کو تعلیم کا ماحول مل رہا ہے، وہاں تو ساری باتیں ہی اس جسم کی عیش و عشرت کی ہے۔
تو پھر اس میں کیا شک ہے کہ جوں جوں اس کو ہم ترقی کو ترقی سمجھتے چلے جائیں گے، زندگی کی کوالٹی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ جو جو ہم اس ترقی کو ترقی سمجھتے چلے جائیں گے، زندگی کی کوالٹی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ہو رہا پچھلے 30-40 سالوں میں غریب امیر اپنی زندگی پہ اور اس کی زندگی کے نقشوں پہ نظر کرے تو ہر گھر کے اندر زندگی کا سامان بڑھیا ہو گیا۔ ہر گھر میں زندگی کا سامان بڑھیا ہو گیا، کوئی شک نہیں۔ غریب کا گھر کا بھی سامان بڑھ گیا، امیر کی دولت بھی بڑھ گئی، دولت بڑی، زندگی کا نقشہ اچھا ہو گیا، لیکن زندگی کی کوالٹی نہیں اچھی ہوئی۔ چیزیں ضرور آئیں راحت و آرام کی، کوئی شک نہیں، لیکن راحت و آرام نہیں آیا۔ چیزیں آئیں سکون کی، اس دل میں سکون نہیں آیا۔ کوئی شک نہیں، پیسہ بڑھیا ہوا، تحفے تحائف بڑھے، آپس کی محبتیں نہیں بڑھی۔ دولت آئی، بیٹی کا جہیز بڑھیا ہوا، شوہر کی آمدنی بڑھیا ہوئی، لیکن اس گھر میں میاں بیوی کی خوبصورت سکون کی زندگی نہیں آئی۔ اس گھر میں باہمی اعتماد کی زندگی نہیں آئی، زندگی کوالٹی گر گئی، چیزیں بڑھیا ہو گئی، کوالٹی بڑھ گئی، کوالٹی گر گئی اور گرے گی اور گرے گی، اس لیے کہ ہم نے جس بیماری کا نام ترقی رکھ لیا اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے۔ جس بیماری کا نام ہم نے ترقی رکھ لیا اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے۔ اور ہمارا مسئلہ نہیں، جو ہم سے زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، دنیا کی نظر میں جو آج ہم سے زیادہ ترقی میں ہیں، وہاں ہمارے ہاں اگر ہزاروں میں طلاق ہے تو وہاں ہر تیسری عورت کو طلاق ہے۔ ہمارے ہاں اگر ہزاروں میں خودکشی ہے تو وہاں 22-23 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اولادیں ماں باپ سے بیزار نظر آتی ہیں، وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک دے، لیکن اس دنیا میں ایسا ہے کہ ہر ماں باپ کی آخری قسمت اولڈ ایج ہوم میں۔ جسے آج دنیا ترقی کر رہی ہے وہ زندگی کی کوالٹی میں ہم سے بھی گری ہوئی ہے۔ تو آج دنیا جس ترقی کو ترقی کہہ رہی، حقیقت میں وہ بیماری۔ انسانیت کی ترقی تب ہوتی ہے جب جسم کے راحت کے نقشے بھی ہوں اور اس کے اندر کا جو شاہ سوار ہے وہ بھی صحت مند ہو، وہ بھی صحت مند ہو، تاکہ یہ اسے کنٹرول کر سکے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا، کیا لینا ہے، کہاں ہاتھ روکنے ہیں، کہاں قدم بڑھانا ہے، کہاں کھڑا ہو جانا ہے۔ انصاف پہ کھڑا کر دے، اسے انصاف پہ کھڑا کر دے اندر کا شاہ سوار۔ لیکن وہ تو مریل ہے، اس کو تو غذائی کبھی نہیں دی۔ پہلے مسلمانوں کے گھروں میں اس جسم کا ناشتہ ہوتا تھا، بعد میں ہوتا تھا۔ پہلے اس اندر کے انسان کو غذا دی جاتی تھی، تہجد ہوتے تھے، تلاوت ہوتی تھی، لیکن کم از کم درجے کا مسلمان ایسا ہوتا تھا کہ سب سے پہلے فجر پڑھتا تھا، پھر جسم کا ناشتہ ملا کرتا تھا۔ مائیں بھی ایسے کیا کرتی تھی،
بہنیں اور بیٹیاں بھی ایسی کیا کرتی تھی، اولاد اور بڑے بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ زندگی میں توازن تھا، زندگی میں ٹھہراؤ تھا، زندگی میں انسانیت صحت مند تھی، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر انسانیت تر و تازہ تھی، ظلم کے یہ تذکرے نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب جسم کے لیے سب کچھ ہے، اندر کے انسان کے لیے کچھ نہیں۔ مہینوں نہیں سالوں گزر رہے، اس اندر کے انسان کے لیے کچھ نہیں۔ تو میرے عزیزو، بس اتنا کہتا ہوں کہ جو آگے موسم آ رہا ہے نا، یہ جو آگے موسم آ رہا ہے، یہ اللہ کریم کی مہربانی ہے کہ ہم بیماروں کے لیے اللہ نے ہمیں ہر سال وہ موسم دیا ہے، اور اللہ کے نبی اس موسم کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے مہینوں پہلے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ مجھے عافیت ایمان کے ساتھ رمضان دے دے۔ بہت بڑھیا دولت تھی مسلمانوں کے لیے، بہت بڑھیا سیزن ہے اہل ایمان کا، کہ اس مہینے میں باطن کی ساری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، ساری کمزوریاں بھی دور ہوتی ہیں، اور ایک نئے سرے سے انسانیت اور مسلمانی تر و تازہ ہوتی۔ لیکن قدردان ہو تو کوئی اس کے قدردان ہو تو وہ رمضان ایک ایسی زندگی کا موسم آتا ہے جہاں مسلمانوں میں نئے سرے سے صحت اور نئے سرے سے زندگی اور نئے سرے سے اس کی انسانیت اور اسلامیت تر و تازہ ہوتی ہے، جس سے اندر کا انسان طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موسم کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، ایمان صحت عافیت کے ساتھ وہ گھڑیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔